معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حابیل اور قابیل کے قصے کو کھرا کھرا بیان کیجئے، بالحق، حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، نذرانہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا یعنی حابیل کی، اور ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا یعنی قابیل کی۔ یہ دونوں بھائی تھے اور اس وقت میں قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ میرے بھائیوں، جب ان دونوں نے، ایک بھائی نے تو دمبے کی قربانی کو پیش کیا، نذرانہ پیش کیا، ایک نے گندم، تو حابیل نے دمبا جو قربانی میں پیش کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا، اور قابیل کی گندم چکی تو یعنی آسمان سے آگ جو آ کر جلا دیا کرتی تھی، تو اس آگ نے اس گندم کو نہیں چھیڑا، تو اس سے حضرت حابیل کی قربانی کو جب قبول ہو گیا تو قابیل کو جو ان کے بھائی تھے حسد ہوا، اور حسد کی بنا پر کہنے لگا کہ اب میں قال لأقتلنک، کہ اب میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، ہرگز میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا اگر تم میرے قتل کے لیے دست درازی کرو گے، میری طرف آؤ گے، میں تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، یعنی ایک طرفی سارا کا سارا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں رب العالمین سے۔ الیک لاقتلک، اور اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اور میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ اور اپنا بھی گناہ اپنے سر پر لو، تو وہ ہو گیا فتکون من اصحاب النار، جہنمیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالمین کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں، حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ تو گویا کہ جب تک قتل ہوتے رہیں گے، سورج جب تک مغرب تک نہ نکل جائے اس وقت تک جتنے قتل ہوں گے، تو ان تمام قاتلوں کی سزا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گی۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی بات لینی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے بارے میں ہم 100 مرتبہ سوچیں کہ کس کام کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ اگر اچھا کام ہے تو ہماری قبر میں بھی ٹھنڈی ہوائیں کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ہمارے کام بروں کا آغاز کر رہے ہیں، گھروں میں ٹی وی رکھ رہے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، بچے عیش اور عشرت سے فلم اور نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کا گناہ آپ کو مل رہا ہے، بچے سکون سے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی نافرمانی کا، غلط کام کی سزا ملے گی، گناہ ملے گا، لیکن آپ کے نامۂ اعمال میں بھی گناہ جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو خرید کر دیا ہے، آپ نے اس کی شروعات کی ہے۔ تو ہر ایک ذمہ دار کی، ہر ایک کی اپنی ذات کی جتنی ذمہ داری ہے اس حساب سے
کام کیا جائے اور خوب سوچ سمجھ کر کسی کام کا آغاز کرے اور اللہ سے ڈرے، جس طریقے سے حابیل نے کہا کہ میں خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین سے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے قربانی بھی پیش کرے تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری نیت اور تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس واقعے سے یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم قربانی کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس وقت میں ہم قربانی کے جانوروں کے گوشت کو بھی تناول فرماتے ہیں، خوب شیر ہوتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ثواب سے بھی نوازتے ہیں، بشرطے کہ ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے بکرا خرید لیا اور ہم آس پاس میں دکھاتے پھرے کہ دیکھو کتنا فربا ہے، کتنا موٹا ہے، تمہارے سے اچھا ہے، تو یہ یہیں پر رہ جائے گا میرے بھائیو۔ یہ دکھلاوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑائی کی چادر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بڑائی والا اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کے سامنے اگر بڑائی تکبر کرو گے تو تمہاری نیکی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے ہم سب کو قربانی